عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، تو اچانک ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا جس کا لباس بالکل سفید تھا اور جس کے بال بالکل سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، جس پر سفر کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ بندہ جب دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے تو سفر کے کچھ نہ کچھ آثار اس پہ نظر آتے ہیں، لباس پہ یا بالوں میں کچھ نہ کچھ گرد و غبار ہوتا ہے، یا چہرے پہ کچھ تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا لباس بھی بالکل صاف تھا، اس کے بال بھی بالکل صاف ستھرے، اور سفر کی کوئی اس پر علامت نظر نہیں آ رہی تھی، تو جسے ہم دیکھ کر کہہ سکتے کہ یہ آنے والا کوئی مسافر ہے، ولا یعرفہ منا احد، اور ادھر اس کو ہم میں سے کوئی شخص پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اگر کیونکہ مدینہ شریف کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے اس کو کوئی نہ کوئی پہچان لیتا، ہم اس کو پہچانتے، جان لیتے ہم اس کو۔ جب اس کا لباس اور کپڑے دیکھتے کہ صاف ستھرے ہیں تو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کوئی مسافر ہے، اور ادھر یہ مدینہ شریف کا رہنے والا بھی نہیں، اس لیے کہ اگر وہاں کا کوئی ہوتا تو ہم اس کو پہچان لیتے۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ ملا کر وہ بیٹھ گیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے، وقال، اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلا دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ قال، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس بات کی تو گواہی دے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تم بیت اللہ شریف تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، تجھ میں طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کر۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو یہ جواب ارشاد فرمایا تو کہنے لگا، صدقتا، کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے سوال پوچھ کر پھر تصدیق کی، فَعَجِبْنَا لَهُ، تو ہم نے تعجب کیا کہ یہ کیسا شخص ہے، سوال بھی خود کر رہا ہے، اور سوال کرنے کے بعد جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا ہے تو تصدیق بھی سوال کی خود کر رہا ہے، کیونکہ سوال وہ کرتا ہے جس کو جواب کا علم نہیں ہوتا، اور تصدیق وہ کرتا ہے جس کو جواب کا علم ہوتا ہے۔ سوال سے پتہ چلتا ہے
کہ اس شخص کو جواب نہیں آتا، جواب کا علم نہیں، لیکن جب تصدیق کی تو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ جواب کو پہلے جانتا ہے، جواب کا اس کو پہلے علم ہے، تو اس لیے کہتے ہیں فعجبنا لہ کہ ہم نے تعجب کیا کہ یہ کیسا شخص ہے، پہلے سوال بھی خود کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ دوسرا سوال اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا ہے؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر تیرا ایمان ہو۔ پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھ، یعنی اچھی تقدیر اور بری تقدیر یہ دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ قال صدقتا، تو پھر اس نے تصدیق کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے۔